محسن بھائی آپ بھی ذرا اس میں ایڈ کیجیے گا, کیا بیسک فیکٹرز لگتے ہیں جو اسلام آباد یونائٹیڈ کی ڈیفیٹ کی ریزن لگے؟ چلیں وہ جو انہوں نے بہت زیادہ چینجنگ کی وہ پاس کی بات تھی, اب وہ کوشش کر رہے تھے 2 میچز کے اندر کہ چلیں ہم ایک سیم ٹیم کھلائیں. اس میں جو سب سے بڑا فرق تھا وہ اس کی کیپٹنسی کا ہی تھا. اب دیکھیں 200 سکور ہو گیا جی, اب 200 سکور میں آپ فرق یہ دیکھیں کہ ایک صاحبزادہ فرحان کہہ رہا تھا کہ میں وکٹ کیپنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, جب بھی میں وکٹ کیپنگ کرتا ہوں تو میری پرفارمنس وہی میں نے تجربہ جو کہا وہ یہی تھا نا, اس سے افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ اسکور نہیں کر سکا, اس سے آپ نے کیپنگ کرائی, کیپنگ کا بھی وہ معیار نہیں تھا, ظاہر وہ پریکٹس میں نہیں تھا. اب آپ نے بنگلہ دیش کے لیے اس کو اناؤنس کر دیا, اس میں بھی وکٹ کیپر لکھا ہے کہ اس کو آپ وکٹ کیپر کر کے تو اوپن کھلائیں گے اور پھر اس کے بعد حارث جو ہے وہ ریزرو رہے گا. تو اب اس وقت تو نہیں نا, یہ تو آپ یا تو پھر کیری کرتے, اور اتنے اہم میچ میں کہ جس وقت آپ سیمی فائنل کھیل رہے ہیں اور وہاں آ کے آپ نے تجربہ کر دیا وکٹ کیپر کا, اور امپورٹنٹلی وکٹ کیپنگ بھی اس کی کمزور رہی اور اس کے بعد وہ بیٹنگ بھی نہیں کر سکا. جی جی جی. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے بھی کپتان ہیں یہ سیلفش ہیں, بالکل ہے تو برا لفظ ہے لیکن ہیں تو اب کیا کریں, اس سے بہتر لفظ نہیں لا سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پہلے جس وقت سکور ہو رہا ہوتا اوپر تو وہ بھاگ کے اوپر آ جاتا ہے, جی میں 2 ڈاؤن کروں گا میں, یا 40-50 کر کے تو میں نظر آ جاؤں, اور جس وقت کل ضرورت تھی تو کل وہ 6-7 پہ آ رہا تھا. یہ کیا کپتانی ہے؟ اچھا آپ نہیں, پھر جہاں آپ کو ضرورت اچھی بالنگ کرانے کی آپ نے 2 اوور یہ آپ نے جو بات آگے کرنی تھی, لیکن میں اس میں ایڈ کرتا ہوں, پلیز آپ اس پہ پھر ضرور شامل کیجیے گا ڈسکشن کے اندر, کہ آپ کا حیدر علی جو ٹاپ آرڈر ہے, پہلے نمبر پہ دوسرے پہ کھیلتا رہا, ٹھیک ہے, یا تیسرے نمبر کا پلیئر ہے, پاکستان میں بھی تیسرے نمبر پہ کھیلتا رہا, ایک میچ میں 7ویں پہ, 3 میچز میں 6 پہ, اور کل 8ویں نمبر پہ بھیجنا, یہ کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ یہی میں اسی کا بات کر رہا تھا کہ 200 رن ہیں آپ کے, آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہاں شہزاد کو بھیج دیں, نہ اس کا آگا نہ پیچھا, نہ اس کی پریکٹس, نہ اس کو کھلایا, آپ نے 1 فان مارننگ اس کو کہہ دیا کہ چلو بھی جا کے آپ اوپن کر دو. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. کرکٹ کے فنڈامنٹل تو چینج نہیں ہوتے, جو ہیں وہ تو رہیں گے. ابھی وہاں 200 کرنے کے لیے آپ کو ایک پورا بیٹسمین چاہیے, تگڑا بیٹسمین چاہیے, جو وہ بیس رکھے جس پہ آپ 200 ہو. جی اچھا, جتنی بھی آپ پیٹرن دیکھ لینا, جتنے اوورسیز پلیئر ہیں ان کا رن ریٹ بہتر ہے, زیادہ کانفیڈنٹ ہے, تو سارے اوپر 3 نمبروں میں سارے کے سارے اپنے کسی پلیئر کا آپ پورا پی ایس ایل کے جو آپ 37 ڈیز یا 8 ڈیز کا یہ تھا ٹورنامنٹ, کسی ایک فورن پلیئر کا آپ نمبر نہیں چینج کر سکے. یس, فین ایلن نہیں چلا, اس کا نہیں چینج ہوا, صرف ٹیم سیفرڈ کا نہیں ہوا, ونس کا نہیں ہوا, مطلب آپ چاہے پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. روسو کا 1-2 میچز میں کیا, اس نے کہا بھائی کھلانا 3 پہ کھلائیں, وہ اوپر آیا. پاکستانی خواجہ نافع 6 پہ, حیدر علی 8ویں پہ, وہ اپنا حسن نواز اوپنر ہے وہ 5ویں پہ, یہ محمد حارث 4تھے پہ. مطلب آپ نے اپنے لڑکوں کو اب مڈل آرڈر کے اندر ہی کریں گے, درمیان میں کھیلے, وہ تو ایک حساتی طور پہ چلو سکسیسفل ہو گیا نا. ساتھ جو تھا نا حیدر والا معاملہ, یہ تو مسلسل ڈسکس ہو رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, وہ گرتی جا رہی ہیں وکٹیں اور آپ حیدر کو وہ نیچے. کیا حیدر علی شاداب سے, اماد سے, اور جو باقی 1-2 پلیئر اماد کو اوپر لانے کا کیا کوئی بنتا تھا یار؟ حد ہو گئی ہے. یا تو آپ خود آ رہے ہو اور خود اپنے آپ کو نیچے کر دیا, اور اپنا نمبر جو پورے ٹورنامنٹ میں رکھا ہوا تھا وہ اماد وسیم. بھی اماد وسیم نے کہاں آپ کو کبھی میچ جتایا اس نمبر سے؟ اس نمبر پہ پورا ابھی 150 پڑا ہے آپ کے پاس, کبھی ہوا یہ, یا وہ کر سکتا ہے؟ حیدر علی ایک مکمل بیٹسمین ہے, اس کو اوپر کھلائیں آپ. جس وقت بھی آپ انجسٹس کرتے ہیں نا جی کسی ایک نمبر کے ساتھ بھی, وہ آپ دیکھ لیں وہ رضوان نے کیا کیا, نتیجہ کیا ہے, وہ بابر اعظم نے کیا کیا, نتیجہ کیا. ساری دنیا کہہ رہی تھی بھائی اوپن چھوڑ دو, جس دن چھوڑی پرفارم کر دی. جی جی, جب آپ بابر نے اوپن چھوڑی پرفارم کر دیا. یہ ویسے یہ بھی ڈبیٹ ہے, کل تو تھوڑی ان کے ساتھ کی ہم نے کہ وہ چھوڑی ہے سر پہ پڑی کہ اب تو بھائی 6 اوپنر ٹیم میں سلیکٹ ہو رہے ہیں, یا میرا تو باری اوپنر تو بالکل ہی نہیں ہے نا, تیسرے نمبر پہ آگے ٹرائی کرتا. وہ تو مجبوراً ہوئے نا, وہ خود تو نہیں ہے. وہ ایک انٹرسٹنگ بات جی, ایک انٹرسٹنگ بات ہے, آج رضوان باہر ہے نا, اگر پورے ٹورنامنٹ میں مڈل آرڈر کھیلا ہوتا تو آج وہ بنگلہ دیش کے خلاف مڈل آرڈر میں کیپر ہوتا. اور نہیں تب بھی نہ ہوتا, اپنا محسن بھائی وہ تب بھی نہ ہوتا. کیا کر رہے ہیں, اسکور کر لیتے نا تو کہیں, تو دیکھیں نا حارث سے تو پھر بھی بہتر ہی ہونا تھا. حارث نے تو درمیان میں آ کے, وہ تو اوپنر ہے بالکل فارغ ہے, وہ تو پھر کوئی کہیں نہ کہیں. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں کل ٹیم دیکھ رہا تھا پاکستان کی, ملتان سلطان کا ایک لڑکا نہیں ہے اس میں.
واہ واہ یہ انٹرسٹنگ اسلام آباد کیا کیسی مزے کی بات ہے. اسلام آباد کے 5 ہیں, ٹھیک ہے نا. ملتان سلطان کا ایک وہ بھی تو ہم نہیں نے ہے. کل بھی کہا کہ کوچ نے 3 نام جس میں حیدر علی اور اس میں سفیان مقیم اور یہ تیسرا عباس افریدی, ان کے نام کٹوا دیے انہوں نے. حالانکہ حیدر علی تو ان کے ہی تھا, ان کی کموڈٹی اسلام آباد یونائٹیڈ کی. کل بھی وہی آپ کے والی بات, وہ سینچری کل بھی ہو رہی تھی, 2 بندوں نے سینچری کر دی تھی. وہ تو اس نے کل مندی کا مظاہرہ کر کے اپنے 2 اوور ہی کروائے. اس نے کہا جی میں 2 اوور تے ٹھیک ہے گا, ٹھیک ہے, یعنی 23 رن وہ دے چکا, بالنگ میں سینچری کرواتے ہیں, ورنہ دوسرے نے کروا دیا نا. دیکھ لیں آپ, جی ادھر سے ہو گیا. لیکن یہ کہ یار ہم پتہ نہیں کیوں نہیں اپنے پاکستان کے لیے سوچتے. ہم اپنی ذاتوں کو لا کر نا, اپنی ذات کے سارے مسائل کو جو ہے نا وہ رکھ کر تو ٹیمیں بنا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور کل بھی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اسلام آباد جو ہے نا وہ اسلام آباد کی ٹیم نہیں ہے, شاید کسی 1-2 بندوں کی ٹیم ہے جو اپنی مرضی سے. جو آپ نے سیلفش کا ورڈ یوز کیا نا, ہم پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ میں جو T20 ورلڈ کپ وہ لاسٹ ایئر تو USA میں پاکستان جب وہ جیتا ہوا میچ ہارا نا انڈیا سے, تو پریس کانفرنس میں تھے ہم. تو پریس کانفرنس میں ہم بڑے مایوس, تو انڈین جرنلسٹ ایک ہمارے ساتھ تھے, تو اس نے نا روہت شرما کو کہا آپ کو پتہ یہ آپ میچ کیوں جیتے ہیں؟ اس نے کہا جی مسکرا, وہ بڑا آپ کو پتہ ٹھنڈا سا رہتا ہے. اس نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جی اس وجہ سے کہ آپ نیت کے ٹھیک ہے. وہ دکھنے میں نا یہ بات بڑی اور لگتی ہے کہ کرکٹنگ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں اور کرکٹنگ کے اندر آپ اسے کہتے نیتوں کی وجہ سے جیتے ہیں. اور اگر آپ آج یہ بھارت ورلڈ کپ جیت کے بھی جاتا ہے تو صرف آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے ہے کہ آپ سیلف لیس ہے, آپ سیلفش نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ جو ہم ایز اے میڈیا پرسن ادھر بات کر رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے, تو ان کا میڈیا بھی نوٹ کر رہا تھا. انہوں نے ایک کپتان کو پہلے ہی کہہ دیا جیتنے کے میچ جیتنے کے بعد بھی, اور پریڈکشن بھی کر دی اس نے کہ اگر بھارت جیتے گا تو صرف آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے. تو یہ جو ہمارے پلیئروں کو میرا خیال ہے اب ڈائریکشن لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں بہت بڑا فرق ہے. جب یہ اوورسیز پلیئر جن کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ کیوں اچھے ہیں؟ یہ اس لیے اچھے ہیں کہ یہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ کنڈیشن اچھی نہیں ملی, جی بالنگ اوپر چڑھ رہی ہے تو وہ باری لینے کے چکر میں اپنے رن ریٹ کو کم کر دے اور لمبا سکور کرنے کی کوشش کرے. یہ کبھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ T20 کھیلنے آئے ہیں, 180 90 200 کا رن ریٹ ہوگا تو ہم میچ جیتیں گے, ادروائز میں 40 کروں 50 کروں 100 کروں, اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. رضوان نے تھوڑا سکور کر دیا, اس کا کوئی فائدہ نظر آیا؟ ایسے ہی بالکل. اس سے 25 تیز کرنا 75 اس سے 100 گنا بہتر ہے, اس سے 1000 بہتر ہے. جی دیکھیں T20 تو ہے یہ ہے کہ آپ 20 25 کرسپ تیزی سے رن کریں اور جائیں. وہ جتنا اوورسیز پلیئر ہے وہ اپنے باری کے چکر میں نہیں پڑتا. جی جی جی, وہ رن ریٹ اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں باہر ہو جاؤں گا, مجھے یہ مسئلہ ہے. ایک ڈیفائنڈ رول ہے نا, ایک ڈیفائنڈ رول ہے کہ اوپنر آپ نے کرنی ہے. وہ جن کی ٹریننگ یہ ہے, جن کی سائیکالوجیکل جن کو تیار یہ کیا ہے کہ آپ نے جب باری لینے جانا ہے اوپر والے نمبر پہ, تو بھائی آپ نے 200 کا اسٹرائک ریٹ لے کے چلنا ہے. باری لگے نہ لگے, اسٹرائک ریٹ نیچے نہ آئے, جی جی بالکل, بل جیتتی ہے.